اچھا، کورل ڈرا سافٹ ویئر جو ہے وہ بیسکلی ایک ڈیزائننگ پرپز میں یوز ہونے والا سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو پرنٹ میڈیا کے اندر یوز ہوتے ہیں سافٹ ویئر، جیسے آپ نے بروشر بنانا ہے، کورل کیلنڈر بنانا ہے، وزٹنگ کارڈ بنانا ہے، گریٹنگز بنانی ہے، کمپنی کے پیٹرنز بنانے، کور پیج بنانے، میگزین کا کور پیج بنانا ہے. ٹھیک ہے، ان تمام پرپز کے اندر جو ہے وہ کورل ڈرا سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو سافٹ ویئرس ہیں اس کے اندر فری ہینڈ ہے، اس کے اندر فوٹو شاپ ہے. یہ سارے پرنٹ میڈیا کے سافٹ ویئرس ہیں جو کہ یوز ہوتے ہیں، رائٹ. تو ہم لوگ آج جو ہے وہ بیسیکلی کورل ڈرا پر ڈسکس کریں گے کہ کیا ہے اور اس میں کون کون سے ٹولس موجود ہیں، کس طرح سے اس پہ کام ہو سکتا ہے. انیشلی جب میں کورل ڈرا کو آن کرنا چاہتا ہوں تو ہم لوگ جاتے ہیں اسٹارٹ، آل پروگرامس، کورل ڈرا 12، اور اس کے اندر کورل ڈرا 12 کے نام سے فائل ہے. اس پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. اس کے اسٹارٹ ہونے پر 6 ڈفرنٹ ٹیبس ہمارے سامنے آتے ہیں، یعنی 6 ڈفرنٹ ونڈوز آتی ہے جس میں سوال کرتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. پہلا ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا ہمیں ایک نیو پیج اوپن کرنا ہے. ڈیفینیٹلی ہم لوگ نیو یوزر ہیں، آج پہلی دفعہ کام کر رہے ہیں، تو آلویز ہم لوگ نیو پیج یہاں سے سلیکٹ کریں گے اور اس پہ کام کریں گے. ریسنٹلی یوزڈ یعنی وہ ڈاکیومنٹ جن کو آپ نے ابھی جسٹ بنایا ہے، لاسٹ فائلیں جو آپ نے بنائی ہوئی ہوں گی ان کی پوری لسٹ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوں گی. جبکہ اوپن کے فولڈر کے اندر آپ کو اوپن کی لوکیشن پہ لے کے جائے گا، اور کورل کے اندر جو بھی فائلیں آپ نے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی ہوں گی، چاہے وہ جبھی بھی بنی ہوئی تھی، اس فولڈر کی لوکیشن تک لے جا کر آپ ان فائلوں کو اوپن کر سکتے ہیں. جبکہ آپ ٹیمپلیٹس یہاں پر کریٹ کر سکتے ہیں. ٹیمپلیٹ بیسیکلی سیمپلز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کسی کمپنی کے لیے ویب سائٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو ویب سائٹ کو ڈیزائن کرنے سے پہلے اس کا جسٹ ایک ٹیمپلیٹ دکھانا پڑتا ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کیا چیز بنانے والے ہیں. پتہ چلا جی پوری ویب سائٹ آپ نے تیار کر دی اور پھر آپ پارٹی کو دکھا رہے ہیں، پارٹی کہہ رہی جی مجھے تو یہ پسند ہی نہیں آ رہا آپ کا کام، تو پھر سے ہم زیرو سے سٹارٹ کریں. تو ٹیمپلیٹ جو ہے وہ جسٹ لائک سیمپل پیجز ہوتے ہیں. یہ آپ کو نیٹ پہ بھی ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر آپ دوسری چیزیں تیار کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ جسٹ ایگزامپل کے طور پر سمجھانے کے لیے آپ بنا کے رکھتے ہیں. کورل کے ٹیوٹوریلز اور ٹورز اور اس کی ہیلپ لینے کے لیے آپ جا سکتے ہیں. جبکہ کورل ڈرا جو کمپنی ہے بیسیکلی ان لوگوں نے کیا نیو ریلیز کیا ہے، اس کے نیوز لیٹرز، اس کے نیو ڈاکیومنٹس وغیرہ یا اس کے کوئی نئے سیمپلز آپ کو یہاں پر اس کی مل سکتے ہیں. فی الوقت ہم لوگ کورل ڈرا 12 کے بلینک پیج کو سلیکٹ کرتے ہوئے اس پہ کام اسٹارٹ کریں گے. اب سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں. سب سے ٹاپ پر پروڈکٹ کا نام آ رہا ہے کورل 12، اس کے بعد اس کے مینیوز آ رہے ہیں، اسٹینڈرڈ ٹول بار آ رہا ہے. اس اسٹینڈرڈ ٹول بار کے اندر نیو، اوپن، کلوز، پرنٹ، کٹ، کاپی، پیسٹ، یہ وہ تمام اسٹینڈرڈ ٹول بارس ہوتے ہیں جو عام طور پہ مائکروسافٹ آفس کے اندر ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ پہ کامنلی ہم لوگ یوز کرتے رہتے ہیں. یہاں پر وہی سارے ٹولز ہمیں نظر آ رہے ہیں. دین اس کے بعد پراپرٹی ٹولز نظر آ رہے ہیں. یہ جو پراپرٹی ٹولز ہوتے ہیں یہ اکارڈنگ ٹو دا ٹول بار ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اس وقت میں ایک بلینک پیج پہ موجود ہوں، تو بلینک پیج کا سائز اس وقت میرے پاس پیج کون سا ہے، لیٹر سائز پیج ہے. اگر میں یہاں سے ڈفرنٹ سائزز پیجز لینا چاہتا ہوں تو یہ کوئی بھی اسٹائل سائز کا پیج میں یہاں سے اپنے لیے سلیکٹ کر سکتا ہوں. اگر میں لیٹر سائز پیج پر ہی ہوں فار ایگزامپل تو اس کی ویڈتھ اور ہائٹ یہاں پر آ رہی ہے. اگر میں مزید بڑھانا چاہ رہا ہوں یا کم کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر اسے ڈیفائن کر سکتا ہوں. پیپر کے 2 فیسز ہوتے ہیں، ایک پروٹیکٹ اور لینڈ اسکیپ ہوتا ہے. پروٹیکٹ پیج جو ہے وہ اسٹریٹ پیج ہوتا ہے، لینڈ اسکیپ پیج عام طور پہ وزٹنگ کارڈ اسٹائل جو ہوتے ہیں وہ لینڈ اسکیپ سائز ہوتے ہیں. تو ہم پیج کو لینڈ اسکیپ کے اندر بھی یہاں سے کنورٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری کچھ اور پراپرٹیز ہے جس کو ہم لوگ آگے ڈسکس کریں گے ایز پر ریکوائرمنٹ. ٹول بار کے آگے ٹول بارس میں جو ٹولز ہمارے پاس یہاں پر کامنلی اویلیبل ہیں، ان ٹولز کو ہم لوگ یوز کریں گے اپنے تمام کاموں کے لیے. جتنے بھی آپ نے آپشنز، جتنے بھی آبجیکٹس، پروجیکٹس، جو کچھ بھی بنانا ہے وہ ان ٹولز کی مدد سے بنانا ہے. ان ٹول کو غور سے دیکھیں. کچھ ٹولز میں آپ کے پاس اس طرح سے ایرو کا سمبل بنا ہوا ہے جبکہ کچھ کے اندر نہیں ہے. تو وہ تمام ٹولز جن کے ٹول کے کارنر پہ ایرو کا سمبل بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک گروپ آف ٹولز ہیں اور اس کے اندر مزید ٹولز موجود ہیں. اور ان کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جسٹ آپ اس ٹول پہ کلک کا بٹن پریس کر کے رکھیں گے تو اس ٹول کے اندر جو مزید ٹولز موجود ہوں گے وہ سارے آپ کو نظر آ جائیں گے.
اسی طرح سے میں سیکنڈ پہ کلک کیا, مجھے وہاں اس کے اندر سارے ٹولز نظر آ گئے. تھرڈ پہ کلک کر کے رکھا, اس کے اندر کے سارے ٹولز مجھے نظر آ گئے. اور ٹولز جب آپ دیکھتے ہیں, یہ جو گروپ آف ٹولز ہوتے ہیں اس کے اندر ایک جیسے ٹولز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر زوم کا ٹول اویلیبل ہے تو زوم سے ریلیٹ جو دوسرے ٹولز ہوں گے نا وہ اسی پیکج کے اندر آپ کو ملیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ زوم کے ٹول کے اندر ٹیکسٹ کا ٹول مل رہا ہوگا, یا اریزر کے اندر جو ہے وہ شیپس کے ٹول مل جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. اگر شیپ کے ٹولز ہیں اور اس کے اندر پیکج بنا ہوا ہے تو اس کے اندر مزید جو شیپس ہوں گے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. تو اس سے ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایک کلیئرٹی ملتی ہے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اگر اس کے مزید ٹولز ہمیں چاہیے تو ہم جسٹ چیک کر سکتے ہیں اس کی ایرو کو دیکھ کر. نیچے جو ہے وہ پیجز کا کانسیپٹ ہے. اس وقت میں پیج 1 پہ کام کر رہا ہوں. پلس بٹن پہ کلک کر کے میں مزید پیج یہاں پر جنریٹ کر سکتا ہوں اور اسکرول کر کے میں ان پیجز کے درمیان موومنٹ کر سکتا ہوں. فرسٹ پیج, لاسٹ پیج, پریویس پیج, نیکسٹ پیج, ان تمام پیجز کو میں یوز کر سکتا ہوں. پیجز کے نام میں بدل سکتا ہوں. رائٹ کلک کرتے ہیں, یہاں پر ری نیم کر سکتے ہیں ہم اس پیج کو. فار ایگزامپل میں اس پیج پر کوئی کارڈ بنانے جا رہا ہوں تو میں نے اس کا نام کارڈ رکھ لیا. دوسرے پیج پر فار ایگزامپل میں لیٹر ہیڈ بنانے جا رہا ہوں, اس کا نام میں نے لیٹر ہیڈ رکھ دیا. عام طور پہ یہ جو ایگزامپل ہے یا ان پیجز کا جو کانسیپٹ ہے یہ ایک بہت براڈر انوائرمنٹ میں یوز ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ مسٹوبشی پاکستان کے لیے تمام امپلائیز یا ان کے جو سینئر اسٹاف ہے اس کے وزٹنگ کارڈ بنا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ مسٹوبشی پاکستان یا جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں ان کے جو وزٹنگ کارڈ کے پیٹرن ہوتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. صرف امپلائی کے جو نام ہوتے ہیں ان کی ڈیزگنیشنز ہوتی ہیں, ان کے ڈپارٹمنٹ یا ان کا ایکسٹینشن وغیرہ جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بیسٹ کمانڈ ہے یہاں پر ڈفرنٹ پیجز. آپ جو اپنی فائل ہے اس کو مسٹوبشی پاکستان کے نام سے سیو کریں اور نیچے جتنے بھی پیجز ہیں ان کو الگ الگ امپلائی کے ناموں سے سیو کریں. یعنی فار ایگزامپل آسم کا اگر وزٹنگ کارڈ ہے تو آپ اس کو آسم کے نام سے سیو کریں, اگر رضوان کا وزٹنگ کارڈ ہے تو اس کو رضوان کے نام سے سیو کریں. تو تمام جو وزٹنگ کارڈز ہیں وہ آپ کو ایک ہی ڈاکیومنٹ کے اندر مل رہے ہیں. آپ جسٹ ایک فائل اوپن کرتے ہیں تو تمام فائلیں اسی کے اندر آپ کو مل جاتی, بجائے سے کہ آپ ایک بلک ڈیٹا جو ہے وہ مینٹین کر رہے ہیں. تو یہ ایک بیسٹ کانسیپٹ یہاں پر یوز ہوتا ہے. رائٹ کلک کرتے ہیں ہم لوگ, ایک پیج بیفور اور آفٹر انسرٹ کر سکتے ہیں جہاں ہم اس وقت موجود ہیں. اگر مجھے ایک پیج آفٹر انسرٹ کرنا ہے میں نے انسرٹ کر لیا, ایک پیج بیفور انسرٹ کرنا ہے میں نے یہاں پر انسرٹ کیا. پیج کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور پیج کا اورینٹیشن یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. جبکہ رائٹ سائڈ پر ہمارے پاس ایک پینل اور نظر آ رہا ہے جو کہ کلر پینلز ہیں. یہ کورل ڈرا کلرز ہیں جو کہ RGB کلرز ہوتے ہیں. RGB اسٹینڈس فار ریڈ, گرین اینڈ بلو. اور ان کلر کو یوز کرتے ہوئے بیسیکلی ہم لوگ کورل کے جو بھی پروجیکٹس بناتے ہیں اس میں جہاں بھی ہمیں کلرز کی ضرورت ہے وہ کلرز ہم لوگ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں. اگر یہ دونوں ٹولز لائک جو یہ کلرز ہیں اگر یہ آف ہو جاتے ہیں اور یہ ٹولز آپ کے آف ہو جاتے ہیں, عام طور پہ ونڈو کے اندر کلر پیٹرنز میں ڈیفالٹ سیان کلرز اس کو میں آف کر دیتا ہوں اور ٹول بار میں سے میں اس ٹول باکس کو آف کر دیتا ہوں. تو آپ دیکھیں یہ دونوں ٹولز یہاں پر غائب ہو گئے. اگر مجھے اسے واپس لانا ہے تو میں ٹول بارز میں سے ٹول باکس پہ کلک کرتا ہوں, یہ ٹولز واپس آ گئے اور کلرز میں چلے جاتے ہیں. یہاں سے ہم سیان یا ڈیفالٹ RGB دونوں میں سے کوئی بھی پیٹرن لے سکتے ہیں, وہ کلر کو یوز کرتے ہوئے ہم کام کرتے ہیں. میں بات بتا رہا تھا آپ کو کہ جن ٹولز کو آپ یہاں سے یوز کریں گے اس کی پراپرٹی آپ کو نظر آئے گی. آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر میں فار ایگزامپل ٹیکسٹ ٹول پہ موجود ہوں تو ٹیکسٹ ٹول کی پراپرٹی آ رہی ہے. اگر میں یہاں سے اسکوائر شیپ کو سلیکٹ کرتا ہوں تو اسکوائر شیپ کی پراپرٹی آ رہی ہے. اگر میں زوم کو سلیکٹ کرتا ہوں تو زوم کی پراپرٹی آ رہی ہے. تو یہ پراپرٹی باکس ہے. اگر یہ ٹولز بھی آپ کے مس ہو جاتے ہیں, آف ہو جاتے ہیں, تو یہ ٹول بار کے اندر یہاں پر مینیو بار, اسٹینڈرڈ بار, اسٹیٹس بار, پراپرٹی بار, یہ سارے ٹولز آ رہے ہیں. آپ جن کو بھی آن یا آف کرنا چاہیں تو وہ آن اور آف کر سکتے ہیں.